أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 282. اور اگر وہ شخص جس کے اوپر قرض ہے، جو قرض لے رہا ہے، کم عقل کا ہے یا کمزور ہے یا خود لکھا نہیں سکتا، تو پھر اس کا گارڈین سرپرست انصاف کے ساتھ لکھوا دے اور اپنے مردوں میں سے 2 لوگوں کو گواہ بنا لو، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بناؤ، ان لوگوں کو جن کو تم گواہ کے طور پہ پسند کرتے ہو، تاکہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے، اور گواہوں کو جب بلایا جائے تو وہ انکار نہ کرے. And the one who has the obligation is of limited understanding or weak or unable to dictate himself, then let his guardian dictate in justice and bring to witness 2 witnesses from among your men. And if there are not 2 men, then a man and 2 women from those whom you accept as witnesses, so that if the one of the women forget, then other will remind her, and let the witnesses not refuse when they are called. یہ آیت الدین یعنی قرض کی جو آیت ہے، اور اس میں جو مالی معاملات، فائنینشیل میٹرز پورا ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا گیا ہے. تو یہ فلسطین کے مسئلے کی وجہ سے تھوڑا یہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. اس میں جو ہمیں تعلیم دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کس طرح سے تمہارے پیسے سیف رہ سکتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ پیسہ اور اکنامی جس طرح سے ہمارے جسم میں بیک بون ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے، کہ ریڑھ کی ہڈی اگر ٹوٹ جائے تو کیا ہوگا؟ انسان چل نہیں سکتا. اسی طرح سے انسان کے پاس اگر پیسہ نہ ہو، مال نہ ہو، تو انسان کی زندگی چل نہیں سکتی. تو پیسہ جس نے بنایا ہے اس سے زیادہ اس کی حفاظت کا طریقہ کون بتا سکتا ہے؟ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحیم ہے، کتنا مرسیفل ہے اپنے بندوں کے ساتھ. ایک ایک چیز ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا.
لیکن ٹریجڈی یہ ہے کہ ہمیں اس سے کوئی تعلق ہی نہیں. اس میں پہلا رول جو بتایا گیا تھا کہ جب بھی کوئی اماؤنٹ کسی کو دو تو کیا کرو؟ رائٹ ڈاؤن. اس کو رائٹنگ میں لاؤ، تحریر میں لکھو. اور اس کے بعد کہا گیا تھا کہ وہ لکھائے کون؟ تو جو قرض لے رہا ہے، جو پیسہ لے رہا ہے، وہ شخص لکھائے گا. اب دیکھیے، ہر آدمی لکھانے کے لائق نہیں رہتا، چونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو اب اس کے بارے میں بتا رہا کہ جو خود ڈکٹیٹ نہیں کرا سکتا وہ کیا کرے پھر. فار ایگزامپل، کوئی آدمی ایسا ہے جس کی عقل کم ہے، یا کوئی بیمار ہے، وہ چل کے نہیں آ سکتا ہے، یا کوئی دوسری لینگویج کا آدمی ہے، فار ایگزامپل انگلش جانتا ہے، ہندی جاننے والے سے معاملہ کر رہا، یا میں ہوں کنڑا جاننے والے سے معاملہ کر رہا. میری بات وہ نہیں سمجھے گا، اس کی بات میں نہیں سمجھوں گا، تو کیا کرنا چاہیے پھر؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر وہ شخص جو معاملہ کر رہا ہے، اس کا کوئی دوست، کوئی ذمہ دار، وہ ڈکٹیٹ کرائے، وہ ڈاکومنٹس بنوائے، لیکن چھوڑے نہیں، انکار نہ کرے. دوسری بات اس میں یہ کہی گئی ہے کہ 2 مردوں کو ضرور گواہ بناؤ. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دوستوں کو پیسے دے دیتے ہیں، رشتہ داروں کو دے دیتے ہیں، اور کیا سمجھتے ہیں؟ ارے ان کے لیے کیا گواہ بنانا. نہیں، اسی میں اصل مسئلے خراب ہوتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایکسیپشن نہیں دیا. کسی کو بھی کے ساتھ تمہارا معاملہ ہو، 2 لوگوں کو گواہ اور وٹنس ضرور بناؤ. یہاں تک کہ اگر 2 مرد نہ ہو تو کیا کرو؟ 1 مرد اور 2 عورتوں. اب یہاں بھی جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں، آبجیکشن. دیکھو، اسلام مردوں اور عورتوں کو جو ہے یہ ڈسکریمنیٹ کرتا ہے، فرق کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جس نے بنایا ہے اس سے زیادہ بہتر کون جان سکتا ہے. آپ کو معلوم ہے آج سائنس اس بات کو پروف کر رہی ہے کہ انسان کا جو دماغ ہوتا ہے وہ مردوں سے کتنا، مردوں کا دماغ عورتوں سے کتنا زیادہ ہوتا ہے معلوم ہے؟ 8 سے 10% زیادہ. 8 سے 10% زیادہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ عورتیں ہمیشہ، آپ دیکھیے گا کہ ان کے اپنے خاص مسائل کی وجہ سے، پرابلمز کی، منتھلی ایشوز کی وجہ سے ڈپریشن، ٹینشن اور تناؤ کا شکار ہوتی ہے. اس وجہ سے بھولنے کے چانسز اس میں زیادہ ہوتے ہیں. اور بہت سارے ریسرچ ہیں اس پہ، اگر ہم وہ بتائیں گے تو وہ الگ سے ایک درس ہوگا. مرد میں یاد کرنے کے، یہ نارمل کی بات ہو رہی ہے، ایب نارمل کی نہیں. ایک نارمل مرد، ایک نارمل عورت. ہر نارمل مرد میں ایک نارمل عورت سے 10 گنا زیادہ دماغ، اس کے بونس، اس کے شیپ، ہر چیز زیادہ ہوتے ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک اگر بھول جائے تو دوسری کیا کرے؟ یاد دلائے. ہاں، دوسری چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو زیادہ حق دیا. فار ایگزامپل، ماں اور باپ میں آپ دیکھیے کس کو زیادہ درجہ ہے؟ ماں کو 3 گنا زیادہ. تیسری چیز اس میں یہ کہی گئی ہے کہ جب گواہوں کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے. یہ بات کیوں کہی گئی ہے؟ بعض دفعہ گواہی دینا بہت ٹف ہوتا ہے، جان تک چلی جاتی. اور ہم نے دیکھا ہے، ہمارے گاؤں میں ایک مرڈر ہو گیا تھا، اور پولیس لاش لے کے کھڑی تھی، پورے گاؤں کے لوگ تھے وہاں پہ. بس خالی سائن کرنا تھا کہ ہم نے لاش دیکھی ہے، ڈیڈ باڈی. ایک آدمی نہیں آگے بڑھ رہا تھا، ایک آدمی نہیں. تو ایک جماعت اسلامی کے بریو آدمی، الحمدللہ ٹیچر ہے،
وہ گاڑی سے آ رہے تھے اسکول سے، کیا ہے کیوں بھیڑ لگی؟ اور جو جس نے مارا تھا اس کو سب جانتے تھے، دبنگ آدمی ہے. کہا کیا بات ہے؟ تو کہا کہ سائن کرنا ہے. کوئی سائن نہیں کر رہا ہے کہ میں نے لاش دیکھی ہے. اللہ میں کرتا ہوں. انہوں نے سائن کیا تو اس کو انہوں نے کہا کہ تمہاری بھی لاش گر جائے گی. کہا کہ گرا کے دکھاؤ، دم ہے تو گرا کے دکھاؤ. تو یہ ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب گواہوں کو بلایا جائے تو انہیں انکار نہیں کرنا. دیکھیے شاہبان، یہ کون سا یہ کیس ہے، گجرات کا ایک کیس ہے نا فیمس، بلقیس بانو کا. کتنے گواہ کہاں کھپا دیے گئے، مار دیے گئے، کوئی وہ نہیں. اور وہ سارے کے سارے جیل سے نکل کے باہر آئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہرحال اس آیت کے اندر اور آگے بہت ساری انسٹرکشنز اور ہدایتیں ہیں. کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے آج کے درس کا؟ کہ جب بھی آپ کوئی بھی اماؤنٹ کسی کو دے رہے ہیں، صدقہ خیرات نہیں، قرض کے طور پہ ڈیلنگ ہو رہی ہے، کوئی بھی معاملہ ہو رہا ہے، تجارت ہو رہی ہے، کاروبار ہو رہی ہے، تو ایچ اینڈ ایوری تھنگ شوڈ بی ریکارڈڈ اینڈ ریٹن. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، چاہے کسی کے ساتھ ہو، بھائی کے ساتھ ہو، بہن کے ساتھ ہو، رشتہ داروں کے ساتھ ہو. آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی ریزن بیان کی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حکم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.